14 اپریل عہدے اور خوشحالی کی آزمائش۔ پیدائش کی کتاب اس کا 41واں باب 37ویں آیت سے 45ویں آیت تک۔ اعلیٰ مرتبہ اور خوشحالی حاصل ہونے کے بعد اب یہ وقت آ گیا تھا کہ یوسف اپنی زندگی کی سب سے کٹھن آزمائش میں سے گزرتا۔ وہ ہاتھ جو غلامی میں سخت محنت کے عادی تھے اب بادشاہ کی انگوٹھی سے مزید خوشنما ہو چکے تھے۔ یوسف کے پاؤں غلامی کی زنجیروں سے آزاد ہو چکے تھے۔ اب یوسف کے گلے میں سونے کے شاہی زیور موجود تھے۔ 13 سال پہلے یوسف مختلف قسم کے رنگوں والا جبہ بھی کھو چکا تھا۔ وہ جبہ یوسف کے بھائیوں نے غصے اور حسد کی وجہ سے چھین لیا تھا۔ اس کے بعد جب یوسف پوتیفار کی بیوی کے پاس سے بھاگا تو اپنا پیراہن اس کے ہاتھ میں چھوڑ آیا تھا، لیکن اب یوسف کو ایک بہت شاندار اور خوبصورت لباس دے دیا گیا تھا۔ پہل مصریوں نے یوسف کے ساتھ ایک غلام سے بدتر سلوک کیا تھا، لیکن اب پورے مصر کی بھاگ دوڑ یوسف کے ہاتھ میں تھی۔ ہر کوئی یوسف کے حکم کا غلام تھا۔ ہر کوئی یوسف کے آگے جھکتا تھا۔ وہ مصر کے وزیر اعظم کی حیثیت سے دوسرے رتھ پر سوار ہوتا تھا۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کیونکہ وہ ہمیشہ خدا کی مرضی کی تلاش میں تھا۔ یوسف نے آزمائشوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا تاکہ گناہ میں نہ گرے۔ یوسف نے جسم کی خواہشات کو پورا کرنے کی بجائے ہمیشہ خدا کی تمجید کی تھی۔ یوسف نے اس بات کو جانا کہ خدا کی خدمت کرنے کا بڑا اجر ہوتا ہے۔ یوسف نے اپنی سچائی کا بخوبی تجربہ کیا جو متی کی انجیل اس کا 6واں باب اور اس کی 33ویں آیت میں بیان کی گئی ہے۔ بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں تم کو مل جائیں گی۔ اس موجودہ جہاں کے دولت مندوں کو حکم دے کہ مغرور نہ ہو اور ناپائیدار دولت پر نہیں بلکہ خدا پر امید رکھیں جو ہمیں لطف اٹھانے کے لیے سب چیزیں افراد سے دیتا ہے۔ تموتھیوس کا پہلا خط اس کا 6واں باب اور 17ویں آیت۔